بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بحریہ ٹاؤن کراچی کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آج کل سپریم کورٹ کے اندر جو ہے بحریہ ٹاؤن کراچی سے ریلیٹڈ ایک کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، جس کو جو ہے نا ہمارے سپریم کورٹ کے معزز جو جج صاحبان ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں۔ اور یہ کیس کون سا ہے؟ یہ کیس آپ کو پتہ ہے چند سال پہلے جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو تب بھی یہ کیس چلا تھا، اور بحریہ ٹاؤن نے جو ایم ڈی اے کو یعنی کہ مریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ان کی زمین یوٹیلائز کی تھی، اور کچھ پیمنٹس وغیرہ کے ایشوز تھے، اور جو پھر بات یہاں پہ طے ہوئی تھی کہ 460 ارب روپیہ جو اگلے 7 سال میں بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ ادا کرے گا، اور اس کا پورا ایک سکیجول طے ہوا تھا کہ اتنے اتنے پیسے دیا کرے گا، اور اگر کوئی ان کی انسٹالمنٹ اگر ڈیلے ہو جاتی ہے یا وہ چیک باؤنس ان کا ہو جاتا ہے، نہیں جمع کروا پاتے، تو جو ہے پھر اس کے بارے میں جو ہے نا یہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے نا اس کے بارے میں ایکشن لے گی، اور وہ یہی ہوا کہ جو انہوں نے ٹائملی اپنی پیمنٹس دینی تھی وہ دے نہیں سکے، یا جو بھی ایشو ہے، تو وہ کیس چلا گیا ایم ڈی اے کی طرف سے ادھر سپریم کورٹ کے اندر۔ اب اس کے اوپر ساری بات چیت ہو رہی ہے۔ اب بحریہ ٹاؤن کا اپنا ایک موقف ہے اور ایم ڈی اے کا اپنا ایک موقف ہے۔ بحریہ ٹاؤن یہ کہتا ہے کہ جو لینڈ تھی تقریباً 17,000 ایکڑ 16,800 کے قریب جو ایکڑ لینڈ تھی، جو ایم ڈی اے نے ان کو دینی تھی بحریہ ٹاؤن کراچی کو۔ یہ کہتے ہیں، بحریہ ٹاؤن یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں پوری لینڈ ہی نہیں دی گئی، ہمیں صرف جو لینڈ دی گئی ہے یا جو دینے کی بات ہو رہی ہے وہ 11,000 ایکڑ، 5,000 کا ابھی بیچ میں مسئلہ آ رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم وہ پیمنٹ نہیں کر رہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ناانصافی یہ ہوئی ہے کہ ڈی ایچ اے کو 1,00,000 ایکڑ کے حساب سے زمین دے دی ہے، ہمیں وہی 2-2.5 کروڑ پر ایکڑ کے حساب سے چارج کیا گیا ہے۔ لیکن یہ معاملات جب کیس چل رہا تھا ثاقب نثار صاحب کے ٹائم پہ، یہ چیزیں ان کو تب ہائی لائٹ کرنی چاہیے تھی، تو یہ سارے معاملات ابھی چل رہے ہیں۔ تو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی، پھر 3 نومبر کو دے دیا، اب آگے نیکسٹ پھر ہیئرنگ آ رہی ہے، تو پورا ریکارڈ ان کا منگوا لیا گیا بحریہ ٹاؤن کا۔ اچھا، اب یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ اب ایک مس کنسیپشن یہ کریٹ ہو گئی ہے کہ شاید یہ پورے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ گوگل میپ بھی جا کے دیکھتے ہیں، جو کورڈ ایریا بحریہ ٹاؤن کراچی کا ہے وہ تقریباً 46,000 ایکڑ کے آ رہے، 46,000 ایکڑ کا آ رہا ہے، تو وہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جو 16,000 ایکڑ کا مسئلہ چل رہا ہے یہ پورا بحریہ ٹاؤن کراچی بیچ میں آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ جی وہ سپریم کورٹ کہہ دے گی یہ ساری زمین سے واپس لے لی جائے، اور جو وہاں پہ کنسٹرکشن ہو گئی ہے اور انویسٹر کا اربوں روپیہ لگ گیا ہے وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، وہ روڈ پہ آ جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ایک چل رہی ہے۔ یہ زمین کا رولہ ہے 5,000 ایکڑ جو ہے 16,000 میں سے، اور یہ وہ لینڈ ہے جو کہ ایک پارٹ ہے 46,000 ایکڑ اس کے علاوہ جس پہ بحریہ ٹاؤن کراچی اس وقت چل رہا ہے، اور جہاں پہ ایک میگا قسم کے ہائی رائز کے پروجیکٹس بھی ہو گئے ہیں، ہاؤسنگ کے پروجیکٹس بھی ہو گئے ہیں۔ لیکن جو انویسٹر ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنی ڈیٹیل میں چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میڈیا کے اوپر کیا چیز آ رہی ہے۔ اب اکثر جو یوٹیوبرز ہیں وہ صحافی حضرات بھی ہیں، اب ظاہر ہے ان کو ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے اور انہوں نے تحقیق پراپر کرنی نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر ویوز لینے کا سارا چکر ہے، اور ایک بڑا نام ہے، ظاہر ہے بحریہ ٹاؤن کے اوپر بات کریں گے تو ان کی ویورشپ بھی آئے گی، سارا کچھ آئے گا، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ کتنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ بحریہ ٹاؤن کیا ہے بیسیکلی؟ یہاں وہ اوورسیز جو انویسٹر ہے وہ آ رہا ہے، ہمارا اوورسیز انویسٹر یا ڈی ایچ اے میں جاتا ہے یا بحریہ ٹاؤن کے اندر جاتا ہے، وہ بحریہ ٹاؤن لاہور ہو، کراچی ہو یا اسلام آباد، کوئی بھی پروجیکٹ ہو تو وہ وہاں پہ جاتا ہے۔ آپ بیسیکلی ہمارا جو پاکستان میں انویسٹر آ رہا ہے اوورسیز کا، آپ اس کو متنفر کر رہے ہیں کہ جناب بحریہ ٹاؤن کے اندر آپ یا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ سیف ہی نہیں ہے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن ریلیٹیولی سیف سمجھی جاتی ہے، ڈی ایچ اے سیف سمجھی جاتی ہیں۔ اگر اس کے اوپر بھی اگر اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں کہ سپریم کورٹ ان کو جی پابندی لگانے جا رہا ہے، ان کے این او سیز کینسل ہو گئے ہیں، اور کل کو یہ سارا کچھ گرا دیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ کل کو ظاہر ہے یہ سیٹلمنٹس ہونی ہے، جو ادائیگی بنتی ہے بحریہ ٹاؤن کی وہ اس کو پے کرنی پڑے گی، سمپل سی بات ہے۔ یا تو وہ ایڈمٹ نہ کرتے اس وقت سپریم کورٹ میں، اب ایڈمٹ کیا تو ان کو پے کرنا پڑے گا، اور جو ان کی ریزرویشن ہے بحریہ ٹاؤن کی ہوپ فلی وہ بھی جلدی ریزالو ہو جائیں گی، تو یہ سارے معاملات چلتے جائیں گے۔ بحریہ ٹاؤن ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے، ڈی ایچ اے پاکستان کا ریئل اسٹیٹ کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اس کے بعد
بحریہ ٹاؤن آ جاتا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جی بحریہ ٹاؤن کو ہی آپ پوری ریئل اسٹیٹ سے پاکستان کی فارغ کر دیں؟ تو یہ جسٹ یوٹیوبرز اور کچھ میڈیا پرسنز یہ کام کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں ٹھیک چیز نہیں ہے. جو لیگل کیس چل رہا ہے اس کو چلنے دینا چاہیے, جو عدالت کا فیصلہ ہوگا, جو معاملات ہوں گے وہ ہو جائیں گے. اچھا, اب انویسٹر کیا ہو رہا ہے؟ پینک ہو رہا ہے, اپنی پراپرٹیز بیچ رہا ہے, بہت جلد بازی میں بیچ رہا ہے. اب بحریہ ٹاؤن کے اندر سے لوگ اپنا پیسہ, کراچی سے پیسہ نکال رہے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے, وہاں سے پیسہ لوگ نکال رہے ہیں. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نکالنے کے بعد وہیں کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, وہاں سے وہ پیسہ نکال کے کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. اب وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ یا وہ پاکستان سے باہر لے کے جائیں گے پیسہ, یا پاکستان کے کسی اور پروجیکٹ میں. اب پاکستان کے آپ کو حالات پتہ ہے کہ اتنے فیوریبل نہیں چل رہے, تو وہ کیا ہوگا الٹیمیٹلی؟ ان ساری ریومرز کا, ان ساری نیگیٹیوٹیز کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو سراؤنڈنگ انڈر کنٹریز بیٹھی ہیں, دبئی ہماری انویسٹمنٹ چلی جانی ہے, ہماری ٹرکی میں چلی جانی ہے, ادھر آذربائیجان والی سائڈ میں چلی جانی ہے, اب تو سعودیہ میں شروع ہو گئی ہے, تو یہ ساری انویسٹمنٹ نکل جائے گی. لیکن فی الحال بحریہ ٹاؤن کراچی سے لوگ پینک ہو رہے ہیں, اور یہ ساری ان معاملات کے بعد جو ہے. اچھا, اس کے بعد اب کچھ ریومرز اور شروع ہو گئی ہیں, اور ہمیں لوگ واٹس ایپ پہ بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں نا ہمارا واٹس ایپ کا کمیونٹی گروپ کا لنک آ رہا ہے, آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہو. اچھا, وہ انویسٹرز کے لیے پیورلی. تو ہمیں لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اگر بحریہ ٹاؤن اپنے پیمنٹ نہیں کرتا, کراچی پیمنٹ اپنی نہیں کرتا 460 ارب کی, تو وہ بحریہ ٹاؤن لاہور کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ ایسا تو نہیں ہے. یعنی کہ مسکنسیپشن آپ دیکھیں کہ لوگ کتنی بری طریقے سے پینک ہونا شروع ہو گئے, اور کچھ لوگ کر رہے ہیں. ظاہر ہے جو مارکیٹ میں سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہوں گے انہوں نے تو یہ کام کرنا ہے. تو لوگ اب ہمارے سے کنفرم کر رہے ہیں کہ کیا بحریہ ٹاؤن لاہور کی انویسٹمنٹ سیف ہے یا نہیں ہے, کیا یہاں پہ بھی ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا؟ کیونکہ ادھر سے اگر ادائیگی نہ ہوئی بحریہ ٹاؤن کی کراچی سے, تو سپریم کورٹ نے لاہور جو ہے نا ان کے ایسٹس وغیرہ وہ منجمد کر دینے, یہ چیزیں کر دینی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. بحریہ ٹاؤن لاہور کی اگر میں بات کروں تو اس وقت ایک بڑا سیف پروجیکٹ ہے, اور یہاں پہ کراچی سے بھی لوگ آ کے انویسٹ کر رہے ہیں, اور ریلیٹیولی جو ہمارے اوورسیز جو پہلے سے کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں رنگ روڈ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی اگلے 2-3 مہینے میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. اور بحریہ ٹاؤن لاہور میں اب 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے پلاٹس کی انویسٹمنٹ, تو اس کے اندر واقعی اس وقت کوئی اتنی خاص جان نہیں ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ سال کے اندر 2 سال کے اندر یہ پراپرٹی ڈبل ٹریپل ہو جائے گی, تو ایسا مجھے نہیں ایسا کچھ لگتا کہ ریزیڈینشیل کے اندر ایسا کچھ ہو جائے. ہاں, کمرشل میں کچھ پاکٹس ایسی ہیں کہ وہاں پاسبلٹی ہو سکتی ہے, اچھا گین آ سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو انویسٹمنٹس چل رہی ہیں وہ ہائی رائز کے اندر چل رہی ہیں, کیونکہ لاہور کے اندر ہائی رائز جو ہے وہ ایک نیو کانسیپٹ ہے اسلام آباد یا کراچی کے مقابلے میں. تو یہاں پہ ڈیولپرز بھی آ رہے ہیں جو کراچی میں کام کر رہے تھے, وہ ڈیولپرز بھی ادھر موو کر رہے ہیں, اور پاکستان کے دوسرے بڑے ڈیولپرز بھی آ رہے ہیں, اور نئے ڈیولپرز بھی کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہائی رائز کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ, اور جو سمال ہاؤسز ہیں اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے, انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ جیسے یہ الیکشن ہوگا, پولیٹیکل سٹیبلٹی تھوڑی سی اور بہتر ہوگی, تو یہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ فلرش کریں گی. اور دوسری اسٹاک ایکسچینج اس کی بڑی واضح اگزامپل ہے. آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 55,000 کی جو ونڈو تھی وہ کراس کر گئی ہے اسٹاک ایکسچینج. اتنی تیزی کے ساتھ جو ہمارا سرمایہ دار ہے اس کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو رہا ہے. اور جیسے یہ پولیٹیکل ریوائول تھوڑا سا ہوگا تو انشاءاللہ یہ ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی انشاءاللہ پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. اور لاہور اس وقت بہت سیف انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ لاہور کے بحریہ ٹاؤن میں کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو 100% ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس میں لازمی انویسٹ کریں. مزید آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہمارے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.